السلام علیکم ناظرین کرام، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ نعوذ باللہ کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ کو مار دیا ہے اور میں اس کے لشکر بھی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس مقصد کے لیے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں، تم بھی اپنے لشکر جمع کرو۔ اس مقصد خیال باطل کے لیے اس نے 60 برس تک تمام جہان کے لشکر بابل میں لا کر جمع کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے منع بھی کیا کہ وہ تو قہار و جبار ہے، رازق ہے، خالق ہے، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ، یہ ملعون تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے ہلاک کر۔ اس نے مقابلے کے لیے 60 لاکھ سوار جمع کیے اور کہا کہ اگر ہمت ہے تو ہم سے زمین کی بادشاہی چھین لے، لیکن پہلے میری فوج سے مقابلہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ وہ کیا مانگتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ، آپ کی ادنا مخلوق مچھر کو مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ کوکاف کے ایک سوراخ سے مچھر چھوڑیں، لیکن اس کی فوج کے برابر ایک مچھر ایک سپاہی کے لیے۔ تب تمام مچھر بادل کی طرح نمرود کی لشکرگاہ پر پہنچ گئے اور تمام سپاہیوں کو کھانا شروع کیا۔ ان کے سر دماغ پر اتنی ٹھونگیں ماری اور حتیٰ کہ ان کی ہڈیاں تک کھا گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر نمرود بھاگ کھڑا ہوا، مگر ایک لنگڑے مچھر نے جو ہر طرح سے نامکمل تھا، ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس گیا۔ اب جب اس کے سر پر جوتے یا ڈنڈا مارا جاتا تو مچھر کچھ دیر رک جاتا تو اسے آرام ہوتا، اور اب مسلسل اس کے دماغ پر ڈنڈا برسایا جانے لگا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی اللہ کی دعوت دی، مگر اس نے مسلسل انکار کیا۔ اس نے محل کی ہر چیز حتیٰ کہ در و دیوار کو بھی جلا کر راکھ کر دیا، کیونکہ وہ حضرت ابراہیم کا کلمہ پڑھ رہے تھے۔ حتیٰ کہ اس کے جسم کے لباس نے بھی کلمہ پڑھا، مگر اس نے اسے بھی اتار کر جلا دیا اور اپنا انکار نہ چھوڑا۔ ملازم مسلسل اس کے سر پر ڈنڈا برساتا رہا۔ آخر تنگ آ کر اس نے اس زور سے ڈنڈا مارا کہ اس کا سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مچھر دماغ کھا کر کافی بڑا ہو گیا تھا، وہ باہر آیا اور اڑ گیا اور وہ ملعون واصل جہنم ہوا۔ ناظرین کرام، اجازت چاہتی ہوں، آج کا موضوع یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید پھر کوئی نئی بات بتائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔